کوریا کے حوالے سے کافی چیزیں ہمیں دیکھنے کو ملی۔ ایک تو یہ ملک جس کو 1960 کی دہائی میں پسماندہ ملک سمجھا جاتا تھا، اور محبوب الحق پاکستان کے ماہر معیشت ہوا کرتے تھے، ان کو کی خدمات اور ان کی ٹیم کی خدمات ایک دور میں ساؤتھ کوریا نے لی تھیں، اور اس تناظر میں اس نہج پر انہوں نے اپنے ملک کو چلایا۔ تو آج صورتحال یہ ہے کہ پاکستان کے بہت سے مزدور وہاں جا کے مزدوری کر کے اپنا خاندان کا اور اپنا روزگار کا سلسلہ انہوں نے قائم کیا ہوا ہے۔ کوئی بتا رہے تھے کم سے کم مزدور کی تنخواہ پاکستانی 5 لاکھ روپے ہے، اور ایک اچھی خاصی تعداد مسلمانوں کی، سینٹرل ایشیا کے مسلمانوں کی بھی وہاں دیکھی۔ جمعہ کے اندر ہمیں جانے کا موقع ملا۔ سینٹرل ایشیا کے مسلمان تھے، بنگلہ دیش کے مسلمان تھے، اور کچھ انڈیا کے، اور پھر پاکستانیوں کی بھی ایک اچھی خاصی تعداد وہاں پر آباد ہے۔ اور کچھ طلباء بھی وہاں پہ ان ملکوں کے پہنچے ہوئے ہیں، اسپیشلی سینٹرل ایشیا کے جو ملکوں کے مسلمان طلباء ہیں وہ وہاں پہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں، اور کچھ عرب لوگ بھی ہیں۔ تو بڑا پرامن ملک اور ایک کوالٹی لائف ہے، اگرچہ اس کی کرنسی کی جو ویلیو ہے وہ کم ہے۔ اس کی کرنسی ہزاروں لاکھوں میں کوئی بھی معمولی بھی چیز لیں تو 10,000 سے کم نہیں ملے گی، کوئی چیز نہیں ملے گی۔ لیکن یہ ہے کہ جو تنخواہیں ہیں وہ بین الاقوامی معیار کے مطابق اور بین الاقوامی معیار سے یوں سمجھیے بڑھ کر ہیں۔ تو یہ کچھ احوال ہیں، اور خوبصورت ملک ہے، اس لیے کہ موسم کے حساب سے یہاں ٹھنڈ زیادہ ہوتی ہے۔ تو ابھی جس موسم میں ہم گئے ہیں تو یہ سردیوں کا اختتام اور بہار کی ابتدا تھی، تو درختوں پہ پھول وغیرہ آنا شروع ہو گئے تھے۔ تو بتا رہے تھے ساتھی کہ 1 مہینے کے بعد یہ سب ملک سرسبز و شاداب ہوگا، پہاڑ بھی، سمندر بھی، دریا بھی، سب ساتھ ساتھ دیکھنے کو ملتے ہیں۔ آپ کوریا کے اس دارالخلافہ کے ایئرپورٹ سے آپ نکلتے ہیں شہر کی طرف تو آپ کو دریا راستے میں ملیں گے، قسم و قسم کی پلیں ان کے اوپر بنی ہوئی ہیں جو اپنی خوبصورتی کو پیش کر رہی ہے، اور ان کا حسن منظر وہ لوگوں کو دعوت دیتا ہے۔ اور پھر شہر کے اندر ایک رونق دیکھنے کو ملی، اور امن کا ایک پرامن ماحول بھی ہے، اور ایک معاشی ترقی اور خوشحالی ہر طرف دیکھی جا سکتی ہے۔ کھانے پینے میں، لباس میں ایک کوالٹی نظر آتی ہے۔ آپ ایئرپورٹ سے لے کے شہر تک آپ چلے جائیں تو آپ کو ہر طرف ایک معیار نظر آتا ہے۔ اور سیمسنگ جو موبائل یا ٹی وی یا اس کی پروڈکٹ ہیں، یہ کوریا، کیا ہو گیا، مشہور کمپنی گاڑیوں والی، وہ بھی یہیں سے، اور دنیا بھر کے اندر کوریا کا سامان ہو، چپیں ہوں، کمپیوٹر ہوں، ٹی وی ہوں، کوریا سے جا رہے ہیں۔ اور اس نے اپنے آپ کو ترقی کی راہ پہ گامزن کیا کہ کوریا 2 حصوں پر مشتمل ہے، ایک نارتھ اور ایک ساؤتھ، شمالی اور جنوبی کوریا۔ تو جنوبی کوریا ترقی کے اعلیٰ ترین منازل تک پہنچا ہے، جبکہ شمالی کوریا غربت افلاس کے اندر گھرا ہوا ہے۔ تاہم فوجی اعتبار سے اس کا اسلحہ دنیا کے اور تباہ کن اسلحہ جو اس نے پروڈیوس کیا ہے، اور دنیا کے بڑے ملک بھی اس کے سامنے کھڑے ہونے سے گھبراتے ہیں۔ آج وہاں سوشلزم ہے شمالی کوریا میں، یہاں پہ جمہوریت ہے، یہاں معاشی آزادی ہے، وہاں یقیناً مختلف ماحول ہوگا۔ تو مسلمانوں کی بھی ایک اچھی خاصی تعداد اب یہاں پہ آباد ہو چکی ہے۔ شہر کے وسط میں جو مسجد ہے، یہ سب سے پہلے کورین جو مسلمان ہوا تھا، پھر باہر کے عرب ملکوں کے تعاون سے ایک مسجد تعمیر کی گئی تھی، اس میں بھی کئی بار جانے کا موقع ملا۔ بڑی خوبصورت اور بڑی اہم ترین لوکیشن پر وہ مسجد ہے،
تو اس مسجد کے اندر کورین مسلم فیڈریشن کی ذمہ داری ہے، بلکہ باقی بھی مسجدیں جو بنی ہیں وہ بھی کورین مسلم فیڈریشن کے انڈر ہی ہیں، تاہم ہر مسجد اپنا خرچ اخراج خود سنبھالتی ہیں، جو وہاں کی مقامی انتظامیہ ہے، لیکن جو قانونی کاغذات ہوتے ہیں یا قانونی چیزیں ہوتی ہیں اس میں وہ کورین مسلم فیڈریشن ہی کی عملداری ہے اور انہی کا ہی سارا کنٹرول ہے۔ تو یہ چند باتیں کوریا کے حوالے سے تھیں۔